الحمدللہ بالعالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم باب المرابحہ والتولیہ قدوری شریف سے کتاب البیوع کے اندر یہ ایک مبحث ہے، اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو فرماتے ہیں المرابحۃ نقل ما ملکہ بالعقد الاول بالثمن الاول مع زیادت ربح، کسی چیز کو نقل کرنا، منتقل کرنا، دوسرے کو دے دینا، بیچ دینا، نقل ما ملکہ جس کا وہ مالک وہ اس کو نقل کر دینا، بالعقد الاول پہلے عقد کے ساتھ، بالثمن ثمن کے بالعقد الاول پہلے عقد کے ساتھ، بالثمن الاول پہلے ثمن کے عوض، مع زیادت ربح کچھ نفع کی زیادتی کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ میں سے کسی کو موبائل دیا 10,000 روپے کا اور میں نے وہ خریدا ہے 9,000 کا، تو میں نے آپ کی طرف وہ نقل کر دیا ثمن اول کے ساتھ، عقد اول کے ساتھ اور ثمن اول کے ساتھ، ما زیادت ربح 1,000 کے نفع کے ساتھ میں نے وہ آپ کی طرف بڑھا دیا۔ یعنی جو چیز کچھ نفع رکھ کر بیچی جائے، بتا دیا جائے، تو اس کو مرابحہ کہتے ہیں۔ ربح سے نا، ربح نفع کو کہتے ہیں، تو یہ اس میں نفع ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں نقل ما ملکہ جس کا یہ مالک ہے اس کو منتقل کر دینا، بالعقد الاولی پہلے عقد کے ساتھ، بالثمن الاول پہلے ثمن کے ساتھ، مع زیادت ربح کچھ نفع کے ساتھ۔ تولیہ کیا ہے؟ نقل ما ملکہ بالعقد الاول بالثمن الاول من غیر زیادت ربح، اس میں نفع نہیں ہوگا، جتنے کی چیز خریدی اتنے کی دینی۔ مجھے موبائل 9,000 کا ملا، میں نے آپ کو 9,000 کا دے دیا، اس کو تولیہ کہتے ہیں۔ اور اگر میں نے وہ آپ کو 10,000 کا دیا کچھ نفع رکھ کے تو اس کو مرابحہ کہتے ہیں۔ تو تولیہ کی تعریف کیا ہے؟ نقل ما ملکہ، اس کو منتقل کرنا اس چیز کو کہ جس کا وہ مالک ہے، بالعقد الاول عقد اول کے ساتھ، بالثمن الاول پہلے ثمن کے ساتھ، من یعنی جتنے میں اس کو پڑی اتنے میں دے دینا، من غیر زیادت ربح کچھ نفع کی زیادتی کیے بغیر، کچھ بھی اس میں نفع نہیں رکھا، جتنے میں ملا اتنے میں دے دیا۔ ولا تصح المرابحۃ ولا التولیۃ حتی یکون العوض مما له مثل، تو مرابحہ اور تولیہ یہ جائز نہیں ہے مگر انہی چیزوں میں کہ جن چیزوں کی مثل ہو۔ اس کا ہم نے کل مثال آپ کو ہم نے سنی تھی، اس کی مثالیں کہ کچھ چیزیں جن کی مثل ہوتی ہے، کرنسی ہے تو اس کی مثل ہے، گندم ہے تو اس کی مثل ہے، لیکن جو جانور ہے اس کی مثل نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ فرق ہوگا۔ تو کہتے ایسی چیز کے عوض ہو کہ جس کی مثل چیز ہو، اشیاء جو مثل ہیں ان کے ساتھ یہ مرابحہ اور تولیہ جائز ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يُضِيفَ إِلَى رَأْسِ الْمَالِ أُجْرَةَ الْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ وَالطَّرَّازِ وَالْفَتْلِ وَأُجْرَةَ حَمْلِ الطَّعَامِ۔ اچھا جی، تو کہتے کہ جائز ہے کہ اس کی مال کی کے اندر جو جمع کیا جائے اس چیز کو رأس المال میں، یعنی جو آپ نے جس قیمت میں خریدا ہے نا اس کے اندر جمع کیا جائے اجرت القصار، یعنی دھوبی کی اجرت۔ مثلا آپ نے کوئی کپڑا لیا وہ آگے بیچنا ہے، آپ نے لیا کپڑا 5,000 کا اور دھوبی سے دھلایا بھی ہے تو آپ نے 500 اس کو بھی دیا ہے، تو اب آپ 500 کا بیچ رہے ہیں نا، 5,000 کا لیا، 500 اس کو دیا، 5,500 کا بیچ رہے ہیں، تو یہ تولیہ ہی ہے، مرابحہ نہیں کہلائے گا۔ وہ اس کو بھی آپ نے انکلوڈ کریں گے اس کے اندر، دھوبی کی اجرت۔ پھر آگے فرماتے والصباغ، اور اس طرح رنگ ریز جو رنگ کرتا ہے اس کی اجرت بھی، آپ نے کپڑا لیا اور رنگ کر کے آگے بیچا، آپ نے لیا تھا 1,000 کا اور 200 روپے کا رنگ کروایا تو 1,200 کا بیچ رہے تو آپ تولیہ ہی کر رہے ہیں، آپ کو نفع نہیں رکھ رہے۔ والطراس، اور غالباً کاٹنے کا، والفتل، اس کا میرے ذہن سے معنی نکل گیا، میں دیکھ کر عرض کروں گا۔ وَأُجْرَةَ حَمْلِ الطَّعَامِ، ہاں فتل کہتے ہیں کڑھائی کرنے والا، اور طراز اس کا بھی اسی طرح سے معنی ہے کہ جو پھول بوٹے بناتا ہے نا اس پہ چادر وغیرہ پہ کنارے پہ، تو اس کو کہا جاتا ہے۔ وَأُجْرَةَ حَمْلِ الطَّعَامِ، اور
گندم کو اٹھانے والے کی اجرت، جیسے ہم ٹرانسپورٹ ایکسپینسز کہہ لیں کہ جس گاڑی پر لاد کر لاتے ہیں اس کا جو کرایہ وغیرہ ہے، تو اجرت حمل طعام، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب کو رأس المال کے ساتھ جمع کر کے بیچنا جائز ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رہے، ولیکن لیکن یقولو، وہ کہے، کیا کہے، قام علیہ بکذا، مجھے اتنے میں پڑی ہے، ولا یقول اشتریتہ بکذا، یہ نہ کہے کہ میں نے اتنے میں خریدی ہے، اب خریدنے کے بعد اس نے اس کو دھلایا بھی ہے، پھر اس کے بعد رنگ بھی کروایا، کہ مثال دے رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد جناب والا اس کے اندر کڑھائی بھی کروائی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے، اس کو لاد کر وہاں پر پہنچایا ہے، تو یہ سارا کچھ سب کے اخراجات اس کے اندر جمع کر کے جو رقم بنے گی تو وہ تولیہ ہی کہلائے گی، کہ یعنی اس میں آپ نے کوئی نفع نہیں رکھا، یا اگر مرابحہ بھی کرتے تو اس کے بعد آپ ان کو بتائیں جی یہ سارا کچھ کر کے مجھے اتنے میں پڑی ہے اور میں اتنا سا نفع رکھ کے آپ کو بیچ رہا ہوں، تو وہ مرابحہ ہو جائے گا، یہ بھی درست ہے، لیکن اس میں احتیاط یہ ہے، یہ نہ کہے کہ میں نے اتنے کی خریدی ہے، کیونکہ پھر وہ جھوٹ ہو جائے گا تو سامنے والا اس کو سمجھ نہیں پائے گا، تو آپ یہ کہ مجھے اتنے میں پڑی ہے۔ اچھا جی، فَإِنْ اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى خِيَانَةٍ فِي الْمُرَابَحَةِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ۔ اچھا جی، فرماتے ہیں اگر مشتری مطلع ہوا علی خیانتین، اس خیانت پر، فی المرابحہ، جو مرابحہ میں ہوئی ہے، مثال کے طور پہ میں نے آپ کو لیپ ٹاپ بیچا 15,000 روپے کا، اور میں نے کہا جی یہ مجھے 14,000 کا پڑا ہے، میں صرف 1,000 روپیہ آپ سے نفع لے رہا ہوں، اور آپ نے مجھ سے خرید لیا، اب 1,000 پہ نفع ہے تو یہ مرابحہ ہوا، تو بعد میں آپ کو پتا چلا کہ یہ تو 10,000 والا تھا جو انہوں نے 14,000 کہہ کے مجھے 15,000 میں دیا ہے، تو فہو بالخیار، تو اب اس صورت میں آپ کو تو اختیار ہے، عند ابی حنیفہ، امام اعظم کے قول کے مطابق، ان شاء اخذہ بجمیع الثمن، اب اس صورت میں وہ چاہے تو جمیع ثمن، مکمل قیمت دے کے لے لے، و ان شاء فسخ، اگر چاہے تو سودا کینسل کر دے، بیع کو فسخ کر دے، و ان اطلع علی خیانۃ فی التولیہ، اور اگر تولیہ کے اندر وہ خیانت کے اندر خیانت کا مرتکب پایا گیا، اسقطہ المشتری من الثمن، تو جو مشتری ہے وہ ثمن میں سے اتنا ہی ساکت کر دے، کم کر دے، مثال کے طور پہ میں نے کہا جی میں نے یہ 1 من گندم میں نے آپ کو بیچی 3500 روپے کی، اور مجھے بھی 3500 روپے میں ملی ہے، تو اسی صورت میں تولیہ ہے، تو بعد میں پتا چلا کہ راشد بھائی نے یہ غلط بیانی کی ہے، یہ 3500 میں نہیں بلکہ یہ تو 3300 روپے میں ملی ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ اتنا ہی اس کے اندر کمی کرے گا ثمن کے اندر۔ وقال ابو یوسف، اور امام ابو یوسف فرماتے یحط فیہما، ان دونوں میں یحط کا معنی میرے ذہن سے نکل گیا ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی فرماتے یحط فیہما، اور وہ فرماتے کہ اس دونوں صورتوں میں، اچھا اس کا میں آپ کو نا بعد میں بتاتا ہوں، اور یہ جو آگے نا وقال محمد لا یحط فیہما، ان دونوں کا انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں عرض کرتا ہوں۔ ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجوز له بيعه حتى يقبضه، اچھا اگر کسی شخص نے کچھ چیز خریدی ہے، مما، وہ چیز ان اشیاء میں سے ہے، ینقلو، کہ جو اشیاء منقولہ ہیں، جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، ویحول، اور اسے اٹھایا جا سکتا ہے، لم یجوز لہ بیعہ حتی یقبضہ، تو اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو قبضہ کرنے سے پہلے آگے بیچ دے۔ طاہر بھائی کو یاد ہوگا کہ ہم نے بیع قبل القبض پہ کچھ باتیں پڑھی تھی۔ اچھا جی، تو یہاں پر ہے کہ اس شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قبضہ کرنے سے پہلے اس کو آگے بیچ دے۔ جو منقولی چیزیں ہیں نا، ان کے ضائع ہو جانے کا بھی تو خدشہ ہے نا، کہ وہ چیز ضائع ہو جائے، وہ فنا ہو جائے کسی بھی طرح سے، مطلب کہ یہ ہو سکتا ہے، تو آگے اگر 4 ہاتھ بیچی ہوگی تو پھر یہ نقصان ہوگا، اس میں امت کا بھی نقصان ہے۔ میں نے پہلے بھی اس کی ایک مثال دی کہ مثال کے طور پہ ایک شپ چلتا ہے، انگلینڈ سے چلتا ہے کپڑوں کا ایک شپ، تو
میرا مثال کے طور پہ تو میں کہتا ہوں جی السلام علیکم طاہر بھائی کیسے ہیں آپ؟ طاہر بھائی وہ اپنا کپڑا آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی، وعلیکم السلام کتنے کا ہے؟ میں نے کہا جی 100 روپے پر پیس کے حساب سے، یہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے ڈن کریں۔ اب میں نے ان کو 100 روپے کے حساب سے بھیج دیا، انہوں نے آگے فیضان بھائی کو کہا جی فیضان بھائی کپڑا آ رہا ہے، اچھا جی کتنے کا؟ جی 110 میں ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے جی ڈن کریں۔ اور فیضان بھائی سے ملے بلال بھائی، فیضان بھائی نے بلال بھائی سے کہا جی کپڑا آ رہا ہے جی، اب وہ ابھی پہنچا نہیں ہے، کسی نے بھی ابھی قبضہ کیا نہیں ہے، ابھی کسی کے بھی پاس پہنچا نہیں ہے، اور وہ آگے کہتے ہیں جی 120 میں ہوں ڈن کریں جی۔ اس طرح وہ کرتے کرتے 10 ہاتھ بک چکا ہوتا ہے، تو جو چیز 100 روپے کی مارکیٹ میں آنی تھی وہ 200 روپے کی مارکیٹ میں پہنچتی ہے۔ تو حدیث پاک میں بھی بیع قبل القبض سے منع فرمایا گیا ہے۔ ہاں لیکن جو اقار ہے نا، اقار یعنی زمین وغیرہ، وہ تو نہیں نہ ہوتی، مطلب کہ فنا، تو ان کے ضائع ہونے کا خدشہ نہیں ہوتا، تو اس کے اندر بیع قبل القبض جائز ہے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْإِقَارِ، بیع کے اندر یہ چیز جائز ہے قبل القبض، قبضہ کرنے سے پہلے۔ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف وقال محمد لا یجوز، اور امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ بیع قبل القبض جائز، اقار میں بھی جائز نہیں ہے، زمین کے معاملے میں بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، وَمَنِ اشْتَرَى مَكِيلًا مُكَايَلَةً أَوْ مَوْزُونًا مُوَازَنَةً فَاقْتَالَهُ أَوِ اتَّزِنْهُ، کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کوئی چیز خریدی، مکیلی چیز، مکایلتاً کیل کر کے، یہ پیمانہ ہے پیمائش کا، مکیلی چیز اس نے خریدی کیل کر کے، یا موزونی یعنی وزن دار جو چیز جس کو وزن کے ذریعے سے بیچا جاتا ہے، کلو کے حساب سے، منو ٹنوں کے حساب سے، اور اسے موازنتاً وزن کر کے اس نے بیچا، فقتا لہو، تو اب یہ جو خریدنے والا یہ کیا کرے، یہ اس نے تو کیل کر کے دیا ہے اور وزن کر کے دیا ہے، تو اب اس پر بھی ہے کہ یہ بھی اس کو کیل کرے، یا وزن والی چیز ہے تو اس کو وزن کرے۔ ثم باعہ مکایلتاً او موازنتاً، پھر آگے جب بیچے تو پھر یہ کیا کرے کہ اس کو کیل کرے یا اس کا وزن کرے۔ لم یجز للمشتری منہ ان یبیعہ، تو مشتری کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو ایسے ہی بیچ دے، والا، اور یہ کہ ان یاکلہ حتی یعید الکیل والوزن، اور اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کو کھائے اس غلے کو، حتی یہاں تک کہ یعید اعادہ کرے الکیلا کیل کا، والوزن اور وزن کا، یعنی اس پر یہ بھی لازم ہے، اس کو یہ ہدایہ کے اندر بھی مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چیز خریدتا ہے تو کھانے سے پہلے یا سودا اس کا مکمل یہ ہے کہ وہ اس کو پہلے تو بیچنے والا بھی تول کر دے اور خریدنے والا بھی اس کو تول کر لے۔ اس کی ڈیٹیل ہے اس مسئلے کی نا، تو انشاءاللہ اور کسی کتاب میں یا پھر کبھی موقع ملے تو ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَالتَّصَرُّفُ فِي الثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ جَائِزٌ، اور سمن کے اندر قبضے سے پہلے تصرف کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پہ فیضان بھائی نے مجھے اپنا گھر بیچا اور میں نے ان سے گھر خریدا جناب والا 40 کا، تو وہ 40 میں نے ان کو کہا جی میں آپ کو ہفتے تک ٹرانسفر کروں گا، یہ کہتے جی ٹھیک ہے آپ کو ہفتے تک میں کاغذ دے دوں گا۔ اچھا اس پر یہ آگے سودا کرتے ہیں، یہ بحریہ ٹاؤن میں جناب والا ان کے پاس اپنے بھی کچھ پڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہاں پہ ایک بڑی ڈیل کر لی، اور ابھی میں نے ان کو پیسے دیے نہیں ہیں، لیکن میرے جو پیسے میں نے دینے اس پر انہوں نے پہلے سے تصرف کر لیا ہے، تو یہ جائز ہے۔ وَالتَّصَرُّفُ فِي الثَّمَنِ، انہوں نے آگے اور جگہ کا سودا کر لیا ہے کہ آپ کو دوں گا، جب میری طرف سے ملیں گے تو یہ ان کو دے دیں گے، تو وَالتَّصَرُّفُ فِي الثَّمَنِ قبل القبض جائز، قبضہ کرنے سے پہلے ثمن میں جو تصرف ہے وہ جائز ہے۔ وَيَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي أَن يَزِيدَ الْبَائِعَ فِي الثَّمَنِ، اچھا یہ خوبصورت بات آ گئی، وہی جو میں نے پہلے آپ کو بتائی، مشتری کے لیے جائز ہے یہ کہ وہ بائع کو پر زیادتی کرے فی سمن میں، یعنی جس سے کوئی چیز خریدی ہے مبی لے کر جتنے پیسے طے پائے، 2000 طے پائے تھے، تو یہ اپنی خوشی سے اس کو 2200 دے رہا ہے، تو یہ دینا جائز ہے۔ وَيَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَن يَزِيدَ فِي الْمَبِيعِ وَيَجُوزُ أَن يَحُطَّ مِنَ الثَّمَنِ وَيَتَعَلَّقُ الِاسْتِحْقَاقُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، اچھا جی، وَيَجُوزُ لِلْبَائِعِ، بائع کے لیے جائز ہے، ان یزیدہ یہ کہ وہ زیادتی کرے، فی المبی، مبی میں، مثال کے طور پہ میں نے آپ کو گندم بیچی 3500 روپے من، اپنی خوشی سے میں 40 کلو کی بجائے 42 کلو کر دوں تو یہ جائز ہے۔ وَيَجُوزُ لِلْبَائِعِ، بائع یعنی بیچنے والے کے لیے جائز ہے، ان یزیدہ یہ کہ وہ زیادہ کرے، فی المبی، مبی کو۔
وَيَجُوزُ اور یہ بھی اس کے لیے جائز ہے ان یحُطَّ یہ کہ وہ کم کرے من الثمن ثمن میں سے. پہلے میرا خیال یحُطَّ ہی لفظ آیا تھا، میں بھی دیکھتا ہوں. اچھا وہ جائز ہے اس کے لیے ان یحُطَّ من الثمن یہ کہ وہ ثمن میں سے کم کر لے. مثال کے طور پہ میں 3500 روپے کی من گندم دے رہا ہوں، اور آپ نے جب مجھے 3500 روپیہ دیا تو میں نے اپنی خوشی سے 200 واپس کر دیا، یا 100 واپس کر دیا، یا 500 واپس کر دیا، یا 3000 ٹھیک ہے. اچھا جی، تو وَيَتَعَلَّقُ الْإِسْتِحْقَاقُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ اور تمام جو حقوق ہیں نا وہ اسی کے متعلق ہوں گے. یعنی وہ 3500 کے بجائے جو 3300 ملا نا، اب اسی کے متعلق سارا کچھ ہوں گے. بقیہ سودا ویسا کہ ویسا کہ تولنے کی اجرت اور یہ پیک کرنا اور جناب والا پہنچانا، وہ جو بھی اگریمنٹ میں طے وہ ہوگا ہی ہوگا. وَمَن بَاعَ بِثَمَنٍ حَالٍ اور جس نے نقد کسی چیز کو بیچا، نقد ثمن کے ساتھ کسی چیز کو بیچا، ثم اجلہ اجلا معلوما پھر اس کو ادھار کر دیا ایک معلوم مدت تک، سارا مؤجلا تو وہ ادھار ہی ہو گیا. اور یہ درست ہے. وَكُلُّ دَيْنٍ حَالٍ إِذَا أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ سارا مؤجلا. وَكُلُّ دَيْنٍ ہر دین، وَكُلُّ دَيْنٍ حَالٍ ہر وہ دین جو فی الحال کا ہو، اذا اجلہ صاحبہ جب اس کے مالک نے اس کو تاخیر کے لیے کر دیا. مثال کے طور پہ آپ نے میرے پیسے دینے اور آپ مجھے جناب والا دین دینا تھا، تو آپ نے مجھے دینے لگے، تو میں نے کہا چلو یار چل فیر دے دیں گے یار، تینوں کا شادی ہے، آپ کی بھی گھر میں کوئی شادی ہے تو آپ نا بعد میں دے دیجیے گا، چل یار آپ اگلی سیلری پہ دے دینا. تو یہ کہتے ہیں کہ سارا مؤجلا تو یہ تاخیر والا ہی ہو گیا. الا القرض لیکن جو قرض ہے، فإن تاجیلہ لا یصح قرض کی تاجیل درست نہیں ہے. قرض اور دین میں فرق ہے. قرض وہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو نقد دیے اور نقد کا مطالبہ کر رہا ہوں، تو یہاں پر تاجیل صحیح نہیں ہے. اور دین جو ہے کہ آپ پر کسی اور اعتبار سے بھی میرے آپ پر پیسے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے گندم خریدی تھی اور آپ نے بھی دینے ہیں، یا آپ نے مجھ سے جناب والا کوئی چیز خریدی تھی اور آپ نے کہا بعد میں دوں گا اور وہ ابھی آپ دینے کے لیے آئے، تو اس چیز کی اجازت ہے کہ دین کو جو اس کا مالک ہے وہ تاخیر بھی کر سکتا ہے. لیکن جو قرض ہے اس میں بہتر یہ ہے کہ اس میں تاجیل نہ کی جائے، اس کو جلدی کرنا یہ درست ہے. کیونکہ حدیث پاک میں بھی نا کہ اللہ تعالیٰ کئیوں کے گناہ معاف فرماتا ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو قرض ہے یہ تو شہید کو بھی معاف نہیں ہے. تو قرض کا معاملہ جلدی سے جلدی نپٹا دیا جائے. چلے جی آج کے لیے اتنا کافی. یہاں پر ایک لفظ ہاں وَيَجُوزُ أَن يَحُطَّ مِنَ الثَّمَنِ یہاں پہ کہ وہ ثمن میں سے اس کو کم کرے. اب ہم ذرا تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. ہاں یہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے وقال ابو یوسف، اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں یحط فیہما وہ اتنا اس میں سے کم کر دے، ان دونوں میں سے. وقال محمد اور امام محمد فرماتے ہیں لا یحط فیہما ان میں سے کم نہیں کرے گا. جب اس کو مطلع ہوئی کہ تولیہ کے اندر مجھ پر خیانت ہوئی ہے تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا، وہ اتنے ہی جناب والا اس میں کمی کر دیں گے. تو امام ابو یوسف فرماتے کمی کر دے، امام محمد فرماتے کمی نہ کرے یار رہنے دے، چلو تولیہ یہ نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آج ہمارا سبق اتنا ہی کافی تھا. آج مرابحہ اور تولیہ کا جو بیان ہے یہ بھی اللہ کے فضل سے مکمل ہوا. کل انشاءاللہ الکریم اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے سود کے متعلق ہم معلومات حاصل کریں گے. اس کے لیے ہم باب الربا پڑھیں گے. اللہ پاک ہمیں علوم دینیہ پڑھنے پڑھانے کا ذوق نصیب فرمائے. آمین.